السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ وقال تعالی فی موضع آخر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، حضرات گرامی، ماہ ربیع الثانی ہے۔ گزشتہ اتوار کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہمارا درس نہیں ہو سکا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی احسان کیا ہے، کسی کا احسان ہم پر ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو احسان کسی کا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ احسان کے طور پر ہونا چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آدمی عرف عام میں احسان کس طرح کرتا ہے؟ آپ کے کاروبار میں مدد کر کے احسان کرتا ہے، یا آپ پریشان حال ہو ایسی پریشانی دور کر کے احسان کرتا ہے، بیمار ہیں علاج کرا کے احسان کرتا ہے، مکان دے کر، بہرحال دنیاوی جو یہ زندگی ہے اس کے اندر بھی احسان ہوتا ہے۔ دینی نعمت بھی احسان کے طور پر ہوتی ہے۔ کوئی احسان کیا کرتا ہے؟ یوں ہی مولانا کوئی اگر مل گئے مخلص تو قرآن پڑھا کر آپ کو احسان کرتا ہے، آپ پر بڑا احسان کرتا ہے۔ یہ کوئی دینی تعلیم آپ تک پہنچا کر احسان کرتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احسان الا الاحسان۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آگے میں آپ کو بتاؤں، ہم پر دینی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے اسلاف کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اولیاء علماء کا بہت بڑا احسان ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا احسان یہ ہے کہ وہ اپنا مقام چھوڑ کر یہاں آئے، اسلام کی تبلیغ کی، پھر ہم بھی اس میں سے مسلمان گئے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے، ورنہ نہیں تو ان کی اولاد کافروں کی اولاد میں سے ہوتے تو نہیں معلوم کیا ہمارا حشر ہوگا، پتہ نہیں۔ یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے۔ اگر نہیں آتے اور نہیں معلوم ہم کس زمرے میں ہوتے تو ایک بڑا احسان ان کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے
دنیا میں ہندوستان میں ایک انقلاب بہت بڑا آیا، اکبر دین الہی قائم کیا، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، دین الہی کو ختم کر کے پھر دین اسلام کی طرف آپ نے رغبت دلائی، ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے اگر میں اولیاء کا شمار کرتا چلا جاؤں تو بہت زیادہ ہے۔ اب سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں گے ہندوستان کے اندر، ہم حیدرآباد میں جو رہتے ہیں، ہمارے عقیدے کی اصلاح، ہمارے اعمال کی اصلاح، اصل میں کیا ہوتا ہے، زمانہ جیسے جیسے بیتنے لگتا ہے ویسے ویسے شریعت میں تھوڑی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بدعملیے کی وجہ سے، یا علماء سو کی وجہ سے، یا بدعقیدہ لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اسلام کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر حق پرست کوئی عالم دین آ جائے اور اس کی اصلاح کے لیے سد باب کرے، اس کو روک دے، تو یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے۔ بانی جانب نظامیہ شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ رحمۃ الرضوان نے غلام احمد قادیانی دعوے نبوت کیا تھا، مسلمان اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہونے لگ گئے، اچھے خاصے مسلمان اس کو نبی ماننے لگے، کوئی عیسیٰ ماننے لگے، تو ایمان جا رہا ہے۔ تو بانی جامع نظامیہ نے اس کا سدباب کر کے، اس کے یہ جو مشن کو ختم کر کے انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھ دی۔ کفر کا فتویٰ، یہاں کی کتاب کی وجہ سے پاکستان میں کفر کا فتویٰ دیا گیا، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اور آئے ان کے شاگرد، عظیم شاگرد محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دکن کے حیدرآباد کی بہت بڑی ہستی، بہت بڑی، ان کا بہت بڑا ہمارے پر آج جو احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ وہ کیا احسان ہے؟ ایک کتاب ہے زجاجۃ المصابیح، عربی میں حدیث جمع کی گئی، حدیثیں پہلے سے حدیثیں جمع ہوئی، امام بخاری سے پہلے، اور حدیثوں کی کتاب میں پہلے سے امام موطا، امام محمد، وہ سب کتابیں جمع کی گئی۔ وہ جمع کرنے کا نہج کیا تھا جانتے ہو؟ نہج ایک الگ انداز، وہ اپنے اپنے نہج پر جمع کرتے گئے، مگر جس امام کی ہم اقتدا کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی اقتدا کرتے ہیں، ان کی اقتدا، جیسے کہ مثال کے طور پہ بڑی بڑی مشہور آج کل جو اختلافات، مشہور اختلافات ہیں نا بھائی، مشہور اختلافات، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، بعض یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، بار بار رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا، رکوع میں اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا، جس کو رفع یدین کہتے ہیں، اس کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہاں کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، ہمارے پاس احناف کے پاس یہاں ہاتھ باندھنا ہے، تحت السرہ، کانوں تک ہاتھ ہمارے پاس اٹھانا ہے، رفع یدین نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح آمین زور سے بولتے ہیں، ہمارے پاس احناف کے پاس آہستہ بولنا ہے، اور اس طرح انگلیوں کا حرکت دینا، ہمارے پاس حرکت امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر کے پاس اس طرح حرکت دینا نہیں ہے۔ حرکت دینا یہ جو ہے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، پیش کرنے کے بعد آج جو دور ہے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ لا کر آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے، دیکھو یہ حدیث ہے رفع یدین کی، آپ رفع یدین نہیں کرتے، حضور کو چھوڑ کے آپ کو جو ہے امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہو، کیا جواب دیں گے آپ؟ کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ پھر حدیث لائی جاتی ہے، لا جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، دیکھو یہ کان تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ لائے تھے حدیث، آپ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، حضور کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، ایک کوئی بھی حدیث لا کے پیش کر دیتے ہیں، ناک پر کی حدیث نہیں لاتے ہو، تو امام ابو حنیفہ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ حدیث کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اس طرح کے اشکالات پیدا کر کے فقہ حنفی کو غلط ثابت کر کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث شریف کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ، حضور کے احادیث شریفہ کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ، معمولی بات نہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں، تو
محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت، انہوں نے دیکھا اور کیا کہ یہ سارے مسائل اب اٹھنے والے ہیں، یہ پچھلے ان کے دور سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات پیدا کر دیتا ہے، ان کے ذہن میں آنے لگی بات کہ فقہ حنفی کے تحت جیسے حدیثیں جمع کی جائیں تاکہ علماء کو سہولت ہو، فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں کے لیے سہولت ہو، اور ان کا عقیدہ مضبوط ہو، اور ان کو یقین ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس یقین کے لیے ان کے ذہن میں بار بار یہ بات پیدا ہوتی میں ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر سب حدیثیں جمع کروں، مگر بہت بڑا کام تھا، 1300 سال سے آج تک نہیں ہوا، میں کیسے کروں؟ اس طرح ان کا جب ذہن کام کرنے لگا، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جب ذہن کام کرنے لگا تو وہ اسی دھن میں تھے کہ میں کس طرح خدمت کروں، امت کی خدمت کروں، ذہن کام کرنے لگا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ کو اس طرح اس انداز میں جمع کروں گا نہیں کروں گا، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک شب ایک رات آپ آرام فرما رہے تھے، نہیں معلوم ہر رات میں کیا گفتگو ہوتی اللہ کے رسول سے، کیا معاملہ ہوتا وہ اللہ کے رسول سے نہیں معلوم۔ ایک شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ جو تم چاہتے ہو، جو دین کی یعنی احادیث شریفہ جمع کرنا چاہتے ہو، میری تائید ہے، اپنا قلم چلاؤ، تمہارا قلم تلتا رہے گا، ذہن میں ڈالتا رہوں گا اور تم لکھتے چلے جاؤ گے۔ زجاجۃ المصابیح 5 جلدوں میں آج آپ نے لکھی، دنیا کے اندر زجاجۃ المصابیح ہر ملک میں موجود ہے۔ اگر حیدرآباد کو کوئی یاد کرتا ہے تو محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف ہے نا بھائی، بخاری کی حدیث اس کے اندر، مسلم شریف کی حدیث اس کے اندر، اسی ترمذی شریف کی حدیث اس کے اندر، ابن داؤد کی حدیث اس کے اندر، یعنی اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث اس کے اندر، صحاح ستہ کے علاوہ دیگر احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ اب موٹی موٹی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رفع یدین کرنے کے بارے میں بتا رہے نا، رفع یدین نہیں کرنے کے بارے میں امام عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 حدیثیں لائے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 20 سے زائد حدیثیں لائے ہیں، اور صحیح حدیثیں لائے ہیں، اور وہ آخر میں یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں، روایت بیان کرنے والے سارے کے سارے فقیہ ہیں، رفع یدین کرنے والے جو راوی ہے فقیہ نہیں ہے، صرف محدث ہے۔ فقیہ کو محدث پر فضیلت ہوتی ہے، وہ حدیثیں انہوں نے لائے۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب اللہ کتنے؟ حضرت ابو بکر نے رفع یدین نہیں کیا، عمر نے رفع یدین نہیں کیا، عثمان نے رفع یدین نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین نے رفع یدین نہیں کیا، یہ حدیث لائے انہوں، ایسے 20 سے زائد حدیثیں لائے۔ اگر یہ حدیثیں نہیں ہوتے تو کتنے لوگ ہم کیا کرتے تھے معلوم ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تو ارے اپن غلط ہیں، ابھی تک اپن نماز پڑھے سے صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، شک و تردد میں رہتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے عالماں تو پریشان رہ جاتے تھے، اب کہاں سے نکالیں؟ بخاری شریف میں تو ملتی نہیں، کہیں کونے میں رہتی وہ حدیث کہاں سے نکال سکیں گے؟ اتنی پوری پڑھنا پھر نکالنا۔ تو محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کان تک ہاتھ اٹھانے کے بارے میں 7 حدیثیں لائے، 1 نہیں 2 نہیں 7، ترمذی کا حوالہ ہے، ابو داؤد کا حوالہ ہے، اس طرح کان تک ہاتھ اٹھانے کے بارے میں۔ اگر یہ ہمیں حدیثیں نہیں ملتی، ان کا احسان اگر ہم پر نہیں ہوتا تو کیا کرتے بولو آپ؟ ناف امام بخاری تو یاد رکھو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، امام بخاری سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیث نہیں لائے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیثیں نہیں لائے، مگر ناف پر باندھنے کے متعلق صحاح ستہ سے محدث دکن علیہ الرحمہ 7 حدیثوں کو لائے، 7 حدیثوں کو صحاح ستہ کے علاوہ۔ یہ حرکت کر رہے نا، ایسا 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 حرکت کرتے نا، اس کے اندر زجاجۃ المصابیح میں نہیں کرنے کی حدیثوں کو لائے انہوں نے، حرکت نہیں کرنا،
قرآن سے ثابت کیا قوموا للہ قانتین، نماز میں کھڑے رہے تو خاموش ٹھہرنا، حرکت نہیں کرنا، قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت، فقہ سے ثابت۔ پیر پھیلانے کا ایک حدیث بھی اہل حدیث نہیں لا سکتا کہ اللہ کے رسول پیر پھیلا کے کھڑے ہوئے، بلکہ ایک حدیث بھی نہیں لا سکتا۔ تو یہ احسان ہے ان کا، احسان بہت بڑا احسان ہے، ان کو یاد کرنا۔ محدث دکن علیہ الرحمہ ہمارے وطن، ہماری حیدرآباد کے ہم کو اتنی معلوم ہے انہوں کیا کارنامہ انجام دیے، بلکہ ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ عرب مدینۃ المنورہ کے اندر، مدینۃ المنورہ کی لائبریری میں زجاجۃ المصابی کے حصے وہاں فروخت ہو رہے ہیں، میں وہاں سے منگایا، خاص کر وہاں سے ایک جلد 5 جلدوں سے میں نے وہاں سے خاص کر منگایا، مدینۃ المنورہ کی لائبریری سے منگایا ہوں میں۔ یہ محدث ہم کو معلوم ہی نہیں ہم کون کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ محدث دکن علیہ الرحمہ ہمارے علاقے کے، ہم اگر یاد نہیں کرتے، اچھا ذہن میں یاد تھا کیا یاد کر کے کیا کرنا جی، کچھ ملتا کیا، یہ ذہن میں یاد۔ آج یہاں بیٹھے نا، میں احادیث شریفہ اور قرآنی آیت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے، اور کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے، کرنا جائز ہے نہیں، اللہ کے رسول نے کیا ہے نہیں کیا ہے۔ سن لو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کتنے سال سے سنتے آ رہے ہیں آپ، شب قدر عظمت والی رات، 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنے مولانا سے سنے ہوں گے آپ۔ اس کا شان نزول بھی کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ کبھی غور بھی کرے، ذرا غور کرو آپ۔ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اس کا شان نزول بھی آپ نے غور کیا کبھی؟ اس کا شان نزول اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رغبت دلانے کے لیے پچھلی امت کے ایک ولی شمعون کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے ولی کا، پچھلی امت کے ایک ولی کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان کو 1000 سال عمر عطا کی، اور رات میں نماز پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے، جہاد کے لیے نکلتے، کیا مقام عطا کیا۔ اب غور کرو، ایسا ذکر کر رہے اللہ کے رسول، کس کا ذکر کر رہے؟ بولو کس کا ذکر؟ ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کا۔ اور کون سن رہے ہیں؟ صحابہ سن رہے ہیں۔ صحابہ سن کر مچل نہیں رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیوں روتے ہو؟ سبب کیا ہے رونے کا سبب؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امت کی عمریں بہت بڑی بڑی، 1000 سال، کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال، کسی کو 900 سال، پھر ان کے مصروفیتیں کم، عبادتیں زیادہ۔ اب وہ ہم سے عبادتوں میں آگے بڑھ گئے یا رسول اللہ، اور ہم آپ کی امت ہوتے ہوئے پیچھے۔ ایک ولی کا ذکر ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ نبی، سننے والے صحابہ، دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پچھلی امت کے عمریں بہت زیادہ، 1000 سال وہ عبادت کرتے رہے، ہماری عمر تو 70 برس، اس میں مصروفیتیں زیادہ یا رسول اللہ، دنیا کے کام زیادہ یا رسول اللہ، عمر چھوٹی، وہ تو بڑے بڑے اجر و ثواب لے گئے، نہیں معلوم جنت میں کون سا کیسا مقام اللہ عطا کیا ہوگا ان کو، ہم تو پیچھے رہ گئے نا یار۔ ہم بھی تو تمنا کرتے ہیں ہم آگے بڑھ جائیں۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ذکر ایک اللہ کے ولی کا ہو رہا ہے۔ کون کر رہے ہیں؟ نبی کر رہے ہیں۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ رب کائنات یہ ذکر کو سن رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے آپ کو، آپ کی امت کو ایسی ایک رات عطا کریں گے،
اگر اس رات اگر وہ جاگ کر میری عبادت میری رضا کے لیے کریں گے تو 1000 مہینوں سے افضل وہ رات بن جائے گی، مقام وہی ملے گا، ان کو یہی مقام ملے گا۔ کس کا ذکر تھا بولو آپ؟ میں آپ کو وہی واقعہ سنایا، مگر ہم اس پہلو پہ غور نہیں کرتے۔ اولیاء کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ نوازتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ اب ہم صرف یہ بولتے یہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے ہوتا کیا؟ شب قدر ملی کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں صحابہ میں تڑپ ہوئی، اسی طرح جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا، ان کی سیرت کا تذکرہ ہوتا، غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا، ان کی سیرت پاک کا ذکر ہوتا، ان کی کرامتوں کا ذکر ہوتا، ہمارے اندر ایک جو ہے ایمانی جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ جب ایمانی جذبات ابھرنے لگتے ہیں تو خود بخود دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اسی محفل میں۔ جب ایمانی جذبات ابھرنے لگتے ہیں اللہ دل کو دیکھتا ہے اور اپنے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے پڑھا کہاں ہے؟ پڑھے نہیں، اپن صحیح سمجھے نہیں، اعتراض کرتے۔ یہ اور خاص بات آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں، یہ اہل سنت والجماعت کا ہی شیوا طریقہ ہے۔ جلسے غوث اعظم، جلسے محدث دکن، تذکرے محدث دکن، اور کسی آپ امت میں غور کر کے دیکھو، ساری امت کے اندر غور کر کے دو، صرف اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور شیوا ہے، دوسرے نہیں، دوسروں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور یہ طریقہ قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، عین قرآن عین حدیث ہے۔ اور ایک واقعہ بتاتا ہوں، بخاری شریف، بخاری کا درس ہے، بولے تو فوراً بھاگ کے آتے۔ بخاری میں ہے کیا وہ بھی تو پڑھو۔ کوئی بھی آتا، ہر مسلک کا مذہب پتہ لگا آ جاتا، ہر مسلک کا آتا۔ آج بخاری کا درس ہے تو ہر اہل سنت تو آ جاتے، مگر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو حدیث کی بات کرنے والے، وہ بھی آ جاتے ہیں، مگر یہاں لکھا جائے تذکرے اولیاء اللہ، نہیں، من نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، دل کہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، کیا حضور نے کیا، کیا سوال پیدا کر لیتے ہیں اپنے طور پر، من گھڑت سوالات پیدا کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں وہ سب کے بجائے میں آپ کو بخاری شریف کے ایک جگہ واقعہ نہیں بیان کیا گیا، کئی جگہ واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول نے۔ کیوں بیان کیا؟ کئی، اس میں سے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک ہی واقعہ جو پہلے بھی پڑھ لیے ہوں گے، میں آپ ہمارے درمیان میں آ گیا ہوں گا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بہت عبادت کرتے، پچھلے زمانے بھی بہت اولیاء اللہ گزرے، بڑے بڑے منصب پر رہے، قطب رہے، ابدال رہے، ولی رہے، بہت بڑے بڑے منصب پر رہے وہ پچھلے، اس میں بھی، اس امت میں بھی ہے۔ اس امت کا تو مت پوچھو، یہ جب خیرہ امت ہے تو اولیاء بھی، ان کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہوگا۔ پچھلی کی امت کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ امت تو بڑی ہے، ان کے مقامات تو بہت بلند و بالا ہیں۔ کسی امت کے پاس جبرائیل نہیں آتے، اس امت کے پاس آتے ہیں شب قدر میں۔ پچھلی امت میں اگر آتے جبرائیل تو صرف نبی کے پاس آتے تھے۔ اگر یہ شرف ملا ہے تو اس امت کو ملا ہے، کسی امت کے پاس نہیں آتے۔ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اترتے ہیں اور جبرائیل من ہر شب قدر میں اترتے ہیں، ہر رات میں شب قدر اترتے ہیں۔ کیوں اترتے؟ امت کے واسطے۔ ظاہری طور پر تو نبی نہیں ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری طور پہ نہیں ہے، امت کے خاطر آتے ہیں، کوئی پیغام تو نہیں پہنچانا ہے، وحی تو نہیں لانا ہے۔ اب آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ پچھلی امت کے ایک ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کا نام ہے جریج۔ نام کیا ہے؟ جریج۔ یاد رکھ لو، یہ باتیں یاد رکھ لیا کرو، ذہن میں بٹھا لیا کرو، جا کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو سنایا کرو تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں بے حوالے باتیں نہیں کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے آپ کو۔ جریج نامی شخص
اللہ کے ولی بہت عبادت کرتے تھے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، رات دن 24 گھنٹے مسجد میں۔ اپن 10 دن کا اعتکاف کرتے، ساری زندگی اعتکاف میں ہوگی تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے ہم۔ اپن 10 دن کے اعتکاف میں کب صبح ہوگی سویرا ہوگا، صبح ہوگی سویرا ہوگا، عید کا دن آئے گا باہر نکلوں گا، 10 دن کے اندر ہو جاتے اپن اگر اعتکاف میں بیٹھے تو وہ ساری زندگی اب ان کا مقام کیا ہوگا سن لو۔ حضور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی ایک ولی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے، والدہ آئی آواز دی، یا جریج انا فی الصلاۃ فی صلاتی، میں نماز میں ہوں، یا ربی یا امی، کہنے لگے میں نماز میں ہوں، اختصار کر لوں گا، والدہ کا جواب دوں گا۔ جواب نہیں دیے، نماز میں تھے۔ پھر یا جریج کہا، نماز نہیں دیے، اسی طرح اختصار کر کے جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ یا جریج بول کے والدہ دعا کر کے چلے گئی، کیا کر لے گی؟ اے اللہ اس کو دنیا سے نہیں اٹھانا جب تک اس پر زنا کی تہمت نہ لگے۔ دعا کر کے چلے گی، ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک جانور چرانے والی یا ایک چرانے والے کے ساتھ اس نے زنا کیا، بچہ پیدا کہاں؟ وہی عبادت خانے میں کر لی۔ لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے تو جریج کی طرف اشارہ کیا، ان کا بچہ ہے۔ اب لوگوں کو غصہ آیا، ہم تو ان کو اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، ان کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں، پانی پڑھانے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا غلط کام کیا انہوں نے، ان کا عبادت خانہ توڑ دو، پوری جو مسجد تھی گرا دی ہے۔ اب وہ اللہ کے ولی جو ہے، اللہ کے ولی جو ہے وہ اللہ والے تھے، رات دن عبادت کرنے والے تھے۔ فوراً کیا کیے معلوم؟ وہ بچہ 1 دن کا بچہ تھا، گئے ہاتھ رکھے ذرا بول تو دو۔ وہ بچے سے بولے تم اپنے بابا کا نام بولو۔ کون ہے؟ بچہ بولتا، 1 دن کا بچہ بولتا، بولو۔ 1 دن کا بچہ بولتا نہیں بول سکتا، ہاتھ رکھتے بولنا شروع کر دیا، میرے والد جو ہے چرواہا ہے، بول دیا میرا والد چرواہا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے کس کا ذکر کیا؟ ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیا، ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیا، اور اللہ کے ولی کا ہاتھ رکھنے کی وجہ سے بے زبان بچہ بول اٹھا۔ یہ کرامت کا تذکرہ کون کر رہے ہیں؟ اس کرامت کا تذکرہ نبی کر رہے ہیں، ولی کے کرامتوں کا تذکرہ۔ ہم غوث اعظم کے کرامتوں کا ذکر کرے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے کرامت کا ذکر کرے، اسی طرح محدث دکن علیہ الرحمہ کے کرامتوں کا ذکر کرے، یہ بے معنی ہے، بیکار ہے، اس طرح کی محفلیں بہتر نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر ہمیں گمراہ کرا دیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت حق پر ہے، اس طرح کے کرامتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، ہم ان کے اقتداء میں کرتے ہیں۔ اب اگر ایسے واقعات میں سناؤں تو بہت زیادہ ہوگے، تو یاد رکھو کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ محدث دکن علیہ الرحمہ سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 1292 میں 1446 چل رہی ہے، جامعہ نظامیہ کا فاؤنڈیشن جب رکھا جا رہا تھا، جب پیدا ہوئی۔ اب یہ ہوتے ہیں نلدرگ، عثمان آباد ضلع، یہاں سے 260 کلومیٹر ہوتا ہے حیدرآباد سے، ممبئی کے راستے پر۔ الحمدللہ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، میں بھی انہی کے وطن کا ہوں، محدث دکن علیہ الرحمہ، اور آپ کے ایک فرزند عزیز بہت بڑے ولی، ہم ان کی حیثیت، حقیقت، ان کے مقام کو جانے نہیں، ان کے صاحبزادے پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عظیم، اور میرا جامعہ نظامیہ میں ایڈمیشن انہی کے ذریعے سے ہوا۔ میں ان کے گھر میں تقریباً 17 برس رہا ہوں، گھر میں رہا ہوں، گھر میں تقریباً کوئی نہیں رہا۔ محدث دکن علیہ الرحمہ کے گھر میں پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں 17 سال رہا۔ پڑھنے کے دوران جب پڑھتا تھا تو رات میں وہیں سوتا تھا، جامعہ جاتا تھا، مسجد میں امامت کرتا تھا۔ تو یہ میں اندازہ نہیں کر سکتے ایسے بزرگوں کا۔ آپ
بیان ہی نہیں کر سکتے. صرف آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. میں جہاں جامعہ نظامیہ میں پڑھاتا ہوں، ویسے ایک معہد الدین العربی شیخ الحدیث خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سابق جامعہ نظامیہ، معہد الدین العربی میں شام کے وقت یہ جو بزرگ ہیں، جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے فارغ ہو چکے ہیں، ان کے لیے رات کے ٹائم پر عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء ان کے لیے عربی کلاسز چلتے تھے، پھر نظامیہ سے ایگزام دلاتے. میں پڑھاتا تھا اس زمانے میں، تقریباً 15-20 سال پہلے کی، بہت 20 سال یعنی 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، 25 سال. ضعیف حضرات میرے پاس پڑھتے تھے. ہمارے ہی محلے کے احمد نامی صاحب، وہ انتقال کر گئے، امریکہ میں انتقال کر گئے. ان کی عمر تقریباً میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں 65-70 سال ہوگی، میں ہوں گا 25 سال کا بھی نہیں ہوں گا. میرے پاس عربی پڑھتے تھے. باتوں باتوں میں نے پوچھا، حضرت آپ کس کے مرید ہیں؟ پوچھا. باتوں میں مرید کس کے ہیں پوچھا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اولیاء اللہ کا مقام کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے رہتے ہیں وہ لوگ. ایسے ہزارہا واقعات میرے ذہن میں، ہزارہا واقعات. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کس کے مرید ہیں؟ میں کسی کا مرید نہیں ہوا. بولے کیوں نہیں ہوا؟ پوچھا. میں کیا بولوں مول صاحب؟ بولے مسکراتے. سیدھے سادھے لوگ جھوٹ نہیں بولتے بیچارے. پڑھنے کے لیے آئے، یہ عمر میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں عربی، تو کیا بولوں مول صاحب. ایک مرتبہ مرید ہونے گیا تھا مگر نہیں بنائے. بولے مرید ہونے گیا تھا مگر نہیں بنائے. بولے گھر بالکل مسجد حسینی عالم بالکل قریب میں ان کی مسجد، گھر وہاں پہ نہیں بنائے. یہ کیا میرے ذہن میں ذہن کام ہی نہیں کر رہا میرا. محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نہیں بنائے. بولے تو سمجھ نہیں آپ میرے کو وضاحت کرو. بولا میں دونوں. بولے صحیح بولوں کیا مول صاحب؟ بولا وہ خود بولے صحیح بولوں کیا؟ بولے اور صحیح بولو. کیا ہے وضاحت کرو. بولے تو نے کیا بولتے معلوم؟ وہاں کچھ لوگ مرید ہونے کے لیے آئے تھے، باہر گاؤں سے آئے تھے. کچھ لوگ مرید ہونے کے لیے آئے تھے، 4-5 لوگ تھے. ان کو مرید بنائے، میرے کو نہیں بنائے مرید. بولے میں بولا کیا ہے صحیح بولو. تو انہوں تو مرید ہونے کے لیے آئے لوگ جو باہر بازو میں کھڑے ہوئے تھے، تم بھی بیٹھ جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ. میرے دماغ میں آیا ارے مرید بننے سے کیا فائدہ. میرے دماغ میں آیا مرید بننے سے کیا فائدہ، مگر لوگوں کے اصرار پر بیٹھ جاؤ. بولے تو میں بیٹھ گیا. بولے سب کے لیے آپ جو ہے چادر بچھا دیے، سب کو مرید بنا رہے ہیں. جب میری باری آئی تو عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے جانتے ہو؟ بابا مرید بننے سے کیا فائدہ. ان کے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں بابا مرید بننے سے کیا فائدہ ہے، پھر دیکھیں گے. بولے اتنا ہی جملہ بولے. میں اڑ گیا، میں مرید نہیں بنا. تو یہ اللہ والے دل کی بات جانتے ہیں، اللہ والے دل کی بات. پھر بھی میرے کو تشفی نہیں ہوئی. مولا یہ اہل سنت ہے، کم سے کم زبردستی بیٹھے تو کم سے کم ہونا تو چاہیے تھا. میرے ذہن میں انتظار کرتا رہا. جس مسجد میں میں امامت کرتا تھا اس مسجد کے وہ معتمد رہے، نگران کار رہے. اور وضاحت کر رہا ہوں میں آپ کو. پہلی صف میں بیٹھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے. تراویح کے ٹائم پر پہلی صف میں بیٹھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، فاتحہ کا اہتمام، 11ویں شریف کا اہتمام. بچے امریکہ چلے گئے. بچے جیسے امریکہ چلے گئے، میں دیکھنا چاہتا تھا جب بچے امریکہ گئے، جانے کے بعد وہ پہلے سے اہل حدیث بنے ہوئے ہیں تو وہ رنگ استعمال کر لیے. اخیر میں 2-3 سال تھے، اخیر کا جو زمانہ تھا وہ رنگ چڑھ گیا. بعد میں جب وہ آئے، ہندوستان میں آئے، کبھی بھی وہ نہ سلام میں ٹھہرتے رہے. سلام کو بدعت کہا اور تسبیح پڑھنے کو بدعت کہا، فلاں چیزوں کو بدعت کہا. یہ اولیاء اللہ سامنے کا نہیں دیکھتے، اخیر کا بھی دیکھتے ہیں، اخیر کا بھی دیکھتے ہیں. اخیر کا حشر کیا ہوا، یعنی یہ ٹریک سے ہٹ گئے، اہل سنت الجماعت سے ہٹ گئے. تو اب ان کو مرید بنا کر فائدہ کیا ہوگا جو ہمارے ٹریک پر چلنے والے ہی نہیں ہیں. تو اعتقاد ایک بہت بڑی چیز ہے، عقیدہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ کے جو ولی، حقیقی اللہ کے ولی ہوتی ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے.
بہت سارے واقعات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ کبھی ضمناً میں اور بتاؤں گا. میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں. محدث دکن علیہ الرحمہ کے کارنامے بہت ہیں. اس زمانے میں آپ کو بتا دیا ان کے بہت آج علماء ان کے محتاج ہیں. زجاجۃ المصابی، اس کا ٹرانسلیشن نور المصابی. یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، سب کے گھر میں نور المصابی کا پہلا حصہ تو رہنا چاہیے. کیوں رہنا چاہیے؟ کوئی بھی آپ کو پوچھا کان تک ہاتھ اٹھائے بولے تو فوراً نکال کے آپ وہ ترجمہ بتا سکتے، پہلا دوسرا. دیکھ بھائی رفع یدین کرنا بول کے آتا آپ کے پاس، آپ نہیں جواب دے سکتے، فوراً جو مل صاحب آپ بولو. مل صاحب کو بھی یاد نہیں رہتا. اب ہمارے پاس ہم پڑھتے پڑھاتے بولے تو مل صاحب کو بھی یاد نہیں رہتا، پریشان ہو جاتے. اچانک ایک دم آپ سمت بدل دیتے، اپنا عقیدہ چلا جاتا. مضبوط رہنا، عقیدے کے لیے مضبوط رہنا، آپ کے پاس دلائل رہنا. آپ بے دلیل رہے تو بھٹک گئے تو مشکل ہو جاتا ہے. میلاد منگانا، اب دیکھو جیسا ابھی میلاد شریف آیا نہیں، زمانہ آتا میلاد نمانا کہاں جائز کہاں جائز کہاں جائز، بلکہ شرک ہے، بدعت ہے، نہیں جانے کیا 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 موبائلوں پہ آتا. محدث دکن علیہ الرحمہ کی میلاد نامہ پڑھو. ہاں انہوں لکھتے، ارے بڑے اچھے پیارے انداز میں لکھتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس کا بھی درس میں شروع کروں گا انشاءاللہ یہ ہو جانے کے بعد. کیا کتابیں ہیں ماشاءاللہ. دل جو ہے باغ ہو جانا اللہ والوں کے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اتار رہے. میلاد نامہ، میلاد انہی کی وجہ سے آج ہم میلاد منا رہے ہیں، ان اولیاء کی وجہ سے. فاتحہ دے رہے ہیں ان اولیاء کی وجہ سے. اولیاء سے وابستہ ہیں ان اولیاء کی وجہ سے. حضور سے محبت ہے ان اولیاء کی وجہ سے. حضور کی شان میں کبھی گستاخی اور بے ادبی نہیں کرتے ان اولیاء کی وجہ سے، ان اولیاء کی وجہ سے. اگر یہ کارنامہ انجام نہیں دیتے تو ہم بھی کہاں جاتے پتہ نہیں تھا. عبد الوہاب نجدی کے انداز میں ہم چلنے لگتے تھے. بہرحال آج بھی ان کا فیض، یہاں آخر بات بتا رہا ہوں، آج بھی ان کا فیض جاری ہے. اولیاء کا فیض دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہے. آپ بولیں کتابوں کی شکل میں نہیں، وہ خبر سے بھی جاری ہوتا، خبر سے بھی جاری ہوتا. وہ کیسا مل صاحب بول کے آپ ذہن میں آئیں گی. سن لو قرآن کی آیت، آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. عقیدہ ہمارا کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہے گمراہ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، بخاری شریف سنا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، آ کے بولے میں تمہاری روح نکالنا چاہ رہا ہوں. انہوں غصے میں تھے، فوراً مار دیے ہوگا، بول کے مار دیے. بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں آنکھ باہر آ گئی، آنکھ باہر آ گئی. آنکھ باہر آتے ہی ملک الموت نبی کی زور سے مارتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی. انبیاء کی طاقت بہت زیادہ ہوتی، یاد رکھ لو. خالی ایسا پیار سے ہاتھ رکھ دیے، قرآن کریم میں خالی پیار سے چھڑانے گئے تو مر گئے. ان کی طاقت، ان کا پاور کا اندازہ نہیں کر سکتے، انبیاء کی شان، ان کی عظمت کا. آنکھ باہر آ گئی، اللہ کے دربار میں چلے گئے، جا کے عرض کرنے لگے پروردگار عالم تو ایسے شخص کے پاس بھیجایا ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کیوں مارے، کیا مارے، کدھر مارے. اگر اللہ یہ نافرمانی، خدا کی نافرمانی کرتے، ظلم کرتے تو نبوت چھین لیتا تھا. نہیں، کیوں؟ وہ سبب ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. یہاں ادب کو ملحوظ نہیں رکھا ملک الموت نے. ملک الموت نے ایک نبی کے پاس جانے کے لیے، نبی کے پاس جا رہے ہیں تو پہلے ان سے پوچھا جائے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے دربار میں آنا چاہتے ہو. اختیار دیا جاتا نبی کو. وہ ادب کو ملحوظ نہیں رکھا، اس لیے انہوں نے تماچا مارا. اللہ جانتا ہے، ورنہ نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے بھیجانے والے پر جلال کرتے ہو، کیا گرفت نہیں فرماتا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اللہ تعالیٰ بولو ان سے، جا کے بولو ایک بیل پر ہاتھ رکھ دو، جتنے بیل پر ہاتھ انگلیاں جتنے آپ کے ملیں گے اتنی سال عمر. اس کے بعد بولے موت. اس کے بعد تو اب آخر میں دعا کیا کر رہے ہیں سن لو. آخر میں اصل میں بولے اب میری روح نکال لو، مگر آخر میں کیا جملہ ہے؟ آخر کا جملہ میں بتا رہا ہوں. کہتے یہ ہیں کہ دعا بخاری شریف مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھ کو اتنی اجازت ملے، میں مقام تی میں جو ہوں نا، مجھے
دفنایا کہاں جائے جانتے ہو؟ دفنایا بیت المقدس کے پاس دفنایا جائے۔ انسان پتھر جتنی دور تک پھینک سکتا ہے، آپ یہاں سے لے کے گیٹ تک پھینکیں گے اس سے دور نہیں جاتا، 4 مینار تک آپ کا پتھر نہیں جاتا، اتنے دور بیت المقدس سے اتنی دور مجھے دفنایا جائے، بس میری یہ آرزو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیا آرزو مانگ رہے ہیں؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ مجھے جنت میں رکھ دیا جائے نہیں بول رہے ہیں، مجھے جنت میں رکھ دیا جائے نہیں بول رہے ہیں، مجھے عمر دی جائے نہیں بول رہے ہیں، میری امت کو فلاں کام کیا جائے نہیں بول رہے، کچھ نہیں بول رہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے جو دفنایا جائے، کہاں دفنایا جائے؟ بیت المقدس، جس کے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ، ہم جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے، وہ برکتیں کیا ہیں؟ قبریں ہیں، وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، رسولوں کی قبریں ہیں، وہاں برکت اترتی ہے، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہے، ان کے قریب مجھے دفنا دیا جائے۔ تو قبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے تنہا مت رکھ، مجھ پر تو برکتیں نازل کرے گا مگر ان پر جو تیری برکتیں نازل ہوتی ہے، یہ مقدس بن گئی ہے زمین، جہاں آرام کرنے والے، جہاں ان انبیاء سو رہے ہیں، جہاں انبیاء آرام کر رہے ہیں، وہ برکت والی زمین ہے، اس برکت والی زمین میں مجھے دفنانا یہ اللہ۔ تو یہ قبر جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ قبریں، اللہ کے ولیوں کے جو قبر ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ کے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص کر اہل سنت والجماعت جا کر ان سے نہیں مانگتے اے اللہ تیرے ایک نیک بندے کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا ہماری قبول ہوتی۔ وہاں جا کے ہم یہ نہیں بولتے کہ عبداللہ شاہ صاحب اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا نبی اللہ ہے نعوذ باللہ، کوئی اہل سنت والجماعت ان کا ذریعہ لے کر دعا مانگتے ہیں، اور وہاں جہاں جلدی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اتنا ہی ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک و مذہب۔ یہ چند باتیں پیش کیا ہوں۔ 18 ربیع الثانی آپ کی وفات کا دن ہے، اور ہم کو چاہیے کہ زیارت کے لیے تشریف لے جائیں، فاتحہ کا اہتمام کریں۔ نہیں معلوم اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کس وقت کون سے، خاص کر وہ ایام جس ایام میں انتقال کر جاتے ہیں۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، موت کا وقت، پیدائش کا دن، اللہ کی سلامتی اترتے رہتی ہے اللہ والوں پر۔ تو وہ دنوں میں جانا، جا کر وہاں کم سے کم وہاں آپ جس نیت سے جائیں گے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگنا ہے مانگو، واسطہ مانگو۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، چونکہ اللہ کے ولی میں ساری حدیثیں سنایا ہوں، کیونکہ حدیث کا درس ہے، حدیثیں سنایا ہوں، 1 2 3 باتیں آپ کو آ گئی ہے۔ تو محدث دکن کا احسان بہت بڑا احسان ہے، اس لیے بتائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا، ہمیں علم ملا، ہم فقہ حنفی پر ہیں تو ہم کو یقین ہے کہ ہمارا مسلک مشرب صحیح ہے، انہی کی وجہ سے یہ چیزیں ہم کو ملی۔ ان کا احسان کا بدلہ کم سے کم اتنا تو ہو، کم سے کم اتنا تو ہو، ان کی یاد کی ایک محفل بنا دیا جائے، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کی جائے، یہ کم سے کم تھوڑا سا، کم سے کم۔ اب اور مزید اگر بیان کروں تو پھر انشاءاللہ کبھی، ابھی تو ہمارا درس بڑھتے جائیں گا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ہم ذکر کریں گے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ آئیے آج کی جو فاتحہ ہوگی صرف محدث دکن علیہ الرحمہ کے نام کی فاتحہ ہوگی۔ مطلب فاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کی اولاد، نام یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو، ان پر اور ان کی اولاد پر اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو بلند مقام عطا فرما۔ یہ فاتحہ آج ہم کو کرنی ہے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو قرآن کریم کی آیات شریفہ صورتیں ہم نے جو پڑھی ہے اس کا اجر و ثواب سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا پیر خلیلہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا پیر رحمۃ اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا پیر انوار اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا پیر عطاء اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے خاندان کے وہ افراد جو انتقال کر گئے ہیں مولا، ان سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے روحوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، اولیاء کے صدقے میں، محدث دکن علیہ الرحمہ کے صدقے میں ہم سب کے مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما دے مولا، ہم سب کو ولیوں میں سے بنا دے مولا، ہم سب کو ولیوں میں سے بنا دے مولا، تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے مولا، ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔